علی زیدی صاحب 2018 کے الیکشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رگڈ الیکشنز تھے. کوئی ملاقات ہوئی تھی 2018 سے پہلے باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب؟ I have no idea. مجھے بالکل ویسے کوئی ملاقات کا آپ کو اندازہ ہو؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں یہ چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں تھا. میں کراچی میں اپنی سیٹ میں الیکشن لڑنا, باقی کراچی کی سیٹوں پہ لڑوانا تھا. میں یہ پالیٹکس میں نہیں پڑھتا تھا. 2014 میں بہت لو لیول کا پلیئر ہوں نا, مجھے کیا پتا. لیکن آپ خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں. اس سے یہ کیا مطلب ہے کہ قریب رہے تو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی؟ نہیں, قریبی میں آپ کو بہت کچھ بندے کی عادات کا پتہ چلتا ہے. عادات کا مجھے پتا ہے, یہ نہیں پتا کہ ملاقاتیں کس سے ہوئی ہیں. شخص کی تربیت کا پتہ چلتا ہے, ان کے اندازوں کا. تھاٹ پروسیس مجھے سمجھ آتی تھی, ابھی بھی آتی ہے شاید. تو 2014 کے اندر کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ 2014 کے دھرنے میں 2014 کے دھرنے میں جی جی ہم تو کیا کہ تک کہ ہلکے کھولو, جب ہلکے کھولے تو بے ضابطہ کیوں کہ. لیکن وہ کہتے تھے تھرڈ امپائر کی انگلی اٹھے گی, تھرڈ امپائر ایجنسیاں لے کر آتی تھی بندے. کیا واٹ واز دی اسٹوری؟ ایجنسیاں بندے لے کے آتی تھیں, جب ایجنسیاں ہمارے خلاف تھیں تو لاکھوں کے جلسے ہو گئے, ایجنسیاں لاتی تھیں. عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے, پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. نہیں, اس وقت تو ویسے میڈیا کو بھی یہ انسٹرکشنز تھی کہ دھرنا جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے دکھایا جائے. کس کی انسٹرکشنز؟ یہ تو آپ بتائیں گے. آپ نے کہا انسٹرکشن, میں تو میڈیا میں. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ باقاعدہ دھرنا پلان کرنا, لوگوں کو اکٹھا کرنا. نہیں, دھرنا کیا پلان, کنٹینر میں چڑھے ہم 126 دن. 126 دن مجھے مت پوچھیں, شروع کے میں کنٹینر میں ہی رہتا تھا, تباہی.com ہو گئی تھی ہماری. تو وہ جو دھرنا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھرنا پلانڈ نہیں تھا, یا اس میں لوگ جو ہیں وہ بھرے نہیں جاتے تھے, بھرتی کے نہیں تھے؟ ساری دنیا آتی تھی وہاں پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگ آتے تھے, سیولین کلوتھز میں بہت سارے لوگ آتے تھے. لیکن آپ نہیں سمجھتے اس دھرنے ان کی فیملیز بھی آتی تھیں, بعد میں ملے تو کہتے ہم آپ کے دھرنے میں جاتے تھے. ڈو یو ایور کنسیڈر کہ اس دھرنے کی وجہ سے ہماری پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کو نقصان ہوا سماؤ؟ جس دھرنے میں 126 دن اتنی ایجوکیشن ہوئی ہے لوگوں کو, اصل تو عقل آئی, سمجھ تو آئی کہ ہو رہا کیا ہے. لوگوں کو بتائیں تو صحیح آپ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے. میں آج کل ایک شو میں بیٹھا تھا, میں نے وہ یہ بات ہو رہی تھی, اتفاق سے وہ ڈان اخبار مجھے مل گیا, میں نے کہیں کھول کے پڑھیں, کمبر شہزاد کوٹ میں پولیو ابھی تک وائرس مل گیا ہے. وہ سکھر کا براج کو وہ جس طرح لوگ ٹھیک کر رہے ہیں وہ ذرا تصویر دیکھیں. خود ہمارا ملک ایک الگ جگہ چلا گیا ہے. ملک کو تو ظاہر مل کے ہم نے ٹھیک کرنا. ریجن جو ہے نا, اٹس بومنگ. انڈیا اکنامکلی, فائنینشلی, ایون بنگلہ دیش, سائنس بوم. بنگلہ دیش چلو اور آگے, بومنگ. جو پہلے دبئی یہاں سے گھنٹے میں 2 گھنٹے, وہ بومنگ. سعودی عرب چلو تیل کا پیسہ ہے, وہ بھی, the whole region is going up. ٹھیک ہے, ہم بھی ایران بھی بوم کر رہا ہے. لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک یہاں. coming to that point, who was that empire جس کی انگلی کا خان صاحب انتظار کرتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میڈیا کو, مجھے نہیں پتا. اچھا مجھے بھی نہیں پتا کہ میڈیا کو کون کہتا تھا کہ آپ ان کا دھرنا کور کریں. پھر آپ یہ بھی مجھ سے نہ پوچھیں. جو رجیم چینج والا معاملہ ہوا تھا ڈیورنگ دیٹ پیریڈ, فرما مجھے 20 سال ہو گئے یہ کرتے ہوئے. میں چاہ رہی ہوں, آپ کو 20 سال نہیں ہوئے. مجھے بالکل 20 سال نہیں ہوئے, بٹ آئی وانٹ ٹو نو دیٹ کہ جب یہ رجیم چینج ہو رہا تھا, واز دیر اینی آپشن کہ اس وقت اس ٹائم پیریڈ کے دوران جو ہے, ایون آفٹر رجیم چینج, آپ نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بحیثیت پارٹی جا کے بات کی؟ ایک اسمبلیاں توڑنے سے پہلے ایک ہم حکومت میں تھے, ایک کمیٹی تھی جس میں شاہ صاحب تھے, پرویز خٹک صاحب تھے, اسد عمر صاحب تھے اور فواد چودھری صاحب تھے. ان کا تو رابطہ رہتا تھا نا. اچھا, ان میں سے آپ کسی کو بلائیں تو وہ بتائیں گے کیا ہو. نہیں, وہ تو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب سے 8 اپریل کو لاسٹ باجوہ صاحب اور میں اور پرویز خٹک صاحب گئے تھے, جس دن ہمارا آخری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی سائفر کی. تو وہ ڈسکس کرنے گئے تھے بس. تو اینڈ دیٹس اٹ. آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کی گورنمنٹ جانے لگی ہے؟ سمجھ تو میں آ گئی تھی جب سندھ ہاؤس کے اندر پکڑ کے میں نے ڈال کے باہر تالے لگا دیے. کس کو سمجھ میں نہیں آئی. جو پہلے وہ صاحب ایک گئے تھے نا, ایک مائنورٹیز کے ایم این اے ہمیں چھوڑ کے گئے تھے. جب وہ گئے تھے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ رمیش کمار صاحب, ہاں وہ جو بھی خیر نام, وہ جب گئے تو میں نے اس وقت آپ کو سمجھ آ گیا, باس کو کہا, میں نے کہا باس یہ تو آئی گیس ہر چیز پرمیشن لے کے کرتا ہے. اچھا, تو آپ کو اس وقت انسٹرکشنز پہ کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ there is something. تو آپ کو جب یہ سمجھ آئی کہ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہونے والی ہیں یا ہو سویٹ ٹو سار ہو رہی ہیں, تو سویٹ ٹو سار جب ہو رہی تھی تو سویٹ اینڈ سار نہیں ہونی چاہیے. ہاں, وہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ نے کوئی کوشش کی پارٹی
کے ساتھ مشاورت کر کے آپ لوگوں نے ہماری بہت مشاورت ہوتی تھی، ہماری ہوتی تھی، وہ پھر بعد میں وہ کمیٹی مل رہی تھی، پھر خان صاحب کی تو رابطہ ایز پرائم منسٹر تو سب باجوہ صاحب، عارف الوی صاحب ملاقات کراتے رہے باجوہ صاحب کی؟ وہ تو پھر حکومت جانے کے بعد خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ باجوہ صاحب سے ملیں عارف الوی کے بعد آفٹر دا. تو پھر اس میں بریک تھرو کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں نا کیوں نہیں ہوا یا کیا ہوا، تو ابھی ایز مینی ریزنز ایز یو اینڈ آئی کین کم اپ ود اینڈ ایون ادرس. میرے خیال میں اب ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ اب ہم کھڑے کہیں اور ہم جا کہاں رہے ہیں، کیونکہ ہم جہاں مجھے نظر آ رہا ہے، اللہ کرے کہ میری ساری ریڈنگ غلط ہو، لیکن جو ڈیٹا ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ سلپری سلوپ میں ہیں. ہاں لیکن ہم ماضی کو جسے کہتے ہیں نا کہ ٹریٹمنٹ کیے بغیر آگے بھی نہیں جا سکتے. نہیں تو ماضی کی ٹریٹمنٹ یہ ہے، ماضی کی ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے سمپل سولوشن ہے سویلین سپریمیسی اور فالو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا اسٹوری. اچھا قاسم سوری کی وہ رولنگ آپ کو یاد ہوگی، رائٹ بیفور عدم اعتماد، پھر جس میں عدالتیں کھل گئی رات کو 12 بجے. مجھے بتائیں نا ابھی تو دن میں نہیں کھل رہی، تو پھر آپ کہتی ہیں کہ پھر آپ مجھے سوال نہیں، لیکن وہ یہ کس کا مشورہ تھا کہ لیٹس ڈو اٹ دس وے کہ ہم عدم اعتماد اس طرح اڑا دیتے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں ایک لیگل ہے کہ کوئی ٹائم دن ہوتے ہیں یا کوئی ٹائم ہوتا ہے 8 دن ہوتا ہے، کچھ آئی ڈونٹ ریممبر 7 دن ہوتے ہیں، تو اگر وہ اڑ جاتا تو پھر ان کو دوبارہ تحریک لانی، دوبارہ جمع کرانا پڑتا. تو میرے خیال میں ساروں کا ہی ڈیسیشن ہوگا کلیکٹیو. اور یہ جو اسمبلیز ٹوٹی تھی پنجاب کی اور کے پی کی، اور آپ کو یاد ہوگا، میں یاد کرا دوں، میں آپ کو بتا دوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے سارا، میں کیسے بھول سکتا ہوں. بڑے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے بڑے رسکس لینے پڑتے ہیں. جب بڑے رسکس لیتے ہیں آپ تو اس میں آپ کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے اور بڑا نقصان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسمبلیاں توڑی، مشاورت کی، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہ کریں، بہت سارے لوگوں نے کہا کر لیں. بہت 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک فیور میں، ایک اگینسٹ، اور ایک جو بیچ میں ہوتے ہیں کہ سر جو آپ فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ڈونٹ آسک می کہ کون کدھر تھا، یہ فائدہ نہیں ہے اس کے. نہیں وہ مجھے آئی کین ریڈ یور فیس، وہ نہ کریں، ہر ایک کو پتا نہیں مجھے تجربہ ہے اور کچھ بھی نہیں. تو وہ ہو گیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں نے کل بھی کہا تھا، میں پہلے بھی کہتا ہوں، there are spoilers on both sides. There were, they still are. They still are. Yeah. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں، پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے، اکنامک سٹیبلٹی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. بالکل ہے، کیونکہ سٹیبلٹی ہوگی تو پھر انویسٹمنٹ آئے گی. There's a point to understand زری صاحب، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو آپ فراموش نہیں کر سکتے. سر جی میں تو 9 مئی کی پھر جوڈیشل کمیشن بنا دے، ختم کرے نا مسئلہ. کون رکاوٹ ہے آپ کے نزدیک؟ کون رکاوٹ ہے؟ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہا؟ اب کے پی کے میں تو اسمبلی نے ریزولوشن پاس کر دی. میں تو کہہ رہا ہوں سب جگہ بنا دیں، پتہ تو چلے نا. کون ڈر رہا ہے یار؟ میں آپ کو الزام لگا دوں کہ یہ جو آپ نے ایئر رنگ لگائی ہوئی ہیں یہ آپ نے میری گاڑی سے چرائی ہیں. اب بھائی کوئی میرے الزام لگا دیا اور اللہ خیر چلا، آپ نے تو پہنے ہی ہے نا. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی ڈیمانڈ بھی ہے، کون لایا ہے یہ بندے؟ بٹ جسٹ میک اٹ کلیئر کہ 9 مئی ایک بیانیہ ہے، ایک چیز ہے، ایک ایگزسٹ کرتی ہے، دیٹس آن ریکارڈ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو یار میری بات سنو، بارز کے پیچھے رکھا گیا. سپریم کورٹ کے اوپر جو اٹیک تھا نا، اس کو آپ نے پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے، وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے بعد پھر کراچی کے اندر جو قتل عام ہوا ہے، جس کے اندر یونیفارم لوگوں کو مارا گیا ہے، کوئی رینجرز کا بیچارہ سپاہی شہید ہوا ہے، پولیس والے شہید ہوئے ہیں، وہ بھی ایک فیکٹ ہے. اور مشرف دور میں 100-150 پولیس والے مارے گئے جو 92 کے آپریشن میں تھے، وہ بھی ایک فیکٹ ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے سر رمضان کا مہینہ تھا، تحریک لبیک کرنا، تحریک لبیک سراپا احتجاج تھی، رمضان کا مہینہ تھا، وہ بھی ایک فیکٹ ہے، بندے مرے تھے. سو میرا کہنے کا مقصد ہے یار، آئی ایم ناٹ ہسٹری سے آپ نے لیسن سیکھ لیا. لیسن یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی. اگر آپ وہ ریپیٹ کرتے جائیں گے، مسٹیکس ول کیپ گوئنگ فردر ڈاؤن. چلے میں اسی پہ آ جاتی ہوں.